السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمار اور آپ دیکھ رہے ہیں عمار ٹی وی۔ یہ بات تو ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں ابراہیمی ریلیجن یعنی یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت کے متعلق انتہائی اہم ہے، خاص طور پر مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے۔ کرسچن جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی صحیح سلامت ہے، جس کا نام دیوار گریا ہے۔ یہ اس وقت بھی وہاں رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد اسے بھیج دیں اور دنیا پر ایک بار پھر یہودیوں کی حکومت کو قائم کر دے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی دفعہ عذاب نازل کیا اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کے اندر ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر اور دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی اور یروشلم شہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کی ملکیت تھی۔ یہودی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے دن رات رو رو کر اس دیوار گریا کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب اس مسجد اقصی کی جگہ اس ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے 5 سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی کر کے اللہ کو پیش کی جائے، اور اس کے بعد وہ مسیحا ان کا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا اور ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم کر دے گا، جبکہ اللہ نے وہ مسیحا تورات کے اندر موجود پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سو اب جو ان کا مسیحا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس گناہ عظیم کے بدلے اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ وقت اب دور نہیں ہے، صرف اور صرف 1 سال کی بات ہے؟ جی ہاں، صرف 1 سال کی، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 بچیا کی قربانی مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی، جس کے بدلے میں ٹائٹس جسے رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم کو تباہ کر دیا، اور یہودی پوری قوم اپنی اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی یہاں پر موجود نہیں تھے، تو اس دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہونا شروع ہو گئی، جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ آخر کار 2022 میں 5 لال بچیاں کو ڈھونڈ کر 16 ستمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں، نہ یہ کبھی بیمار ہوئی اور نہ ان سے کام کروایا گیا، اور 2020 تک جب کورونا کا ٹائم تھا تب بائی چانس ان کے کانوں پر کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ اس طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان بچیا کی عمر 1.5 سال اور 2 سال کی ہیں، 2 سال یعنی صرف 1 سال باقی ہے ان کی قربانی میں۔ اگر اس دوران کے اندر مزید ڈیفیکٹ نہ نکل آئے تو کوئی شخص ایسا ہو جس نے نہ کبھی مردہ چیز کو ہاتھ لگایا ہو اور نہ کبھی گناہ کیا ہو بلکہ بالکل پاک ہو، ایسے 7 کے قریب ربی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھا ہے جن کے بچیا کو قربان ہونے کا انتظار ہے، صرف 1.5 سال کا انتظار۔ اس قربانی کی تیاری ماؤنٹ اولیو پر رکھی گئی ہے، یعنی زیتون کے پہاڑ پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل سامنے سے نظر آتا ہے۔ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کے تورات، کرسچن کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح احادیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ کیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون۔ اسرائیل اپنے آپ کو دن بدن مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگ ہرمجدون کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خونریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر قتل ہو جائیں گے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصی ان بچیا کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब यहूदी शिकस्त खाकर भागेंगे तो यहूदी दरख्त के पीछे छुप जाएंगे जिसका नाम होगा गरकद। इस दरख्त के अलावा कोई भी यहूदियों को पनाह नहीं देगा। ये हकीकत है, बहुत बड़ी आलमी जंग हमारा इंतजार कर रही है, जिसके बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके बाद उसके कत्ल के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाने वाले हैं। और अब इन तमाम हालात को सामने रखकर आप अंदाजा लगाएं कि कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ लौट आएं और हकीकत को समझें कि दुनिया बदल रही है। आज हम इंसान आखिरी टाइम के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पेशन गोइयां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी, हमारी नजरों के सामने हकीकत बन रही हैं। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।